السلام علیکم دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 گناہ ایسے ہیں جو رزق کو ختم کر دیتے ہیں۔ کیا ان میں سے کوئی بھی ایک آپ کے گھر میں تو نہیں؟ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سے گناہ ہیں جو انسان کے رشتے کو ختم کر دیتے ہیں؟ اور یہ گناہ دنیا و آخرت میں انسان کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں کہ وہ دنیا اور آخرت میں انسان کا کوئی مددگار باقی نہیں رہتا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے پر انسان دنیا و آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ 5 گناہ ایسے خطرناک گناہ ہیں کہ جن گناہوں کے کرنے پر انسان دنیا و آخرت میں بے سکون بے اطمینان رہ جاتا ہے، اس کے سکون کا جنازہ نکل جاتا ہے، دکھ بہت آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا خاص کرم تمہارے اوپر برقرار رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ رزق کی فراوانی ہو، اگر کامیابی تمہارے قدم چومے، تو خدارا ان 5 گناہوں سے بچے رہنا۔ یہ خطرناک 5 گناہ کبھی بھی نہ کرنا۔ پوچھا گیا، حضرت علی وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا گناہ سود کھانا ہے، سود کا کاروبار کرنا۔ سود خور انسان دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے، دنیا میں بھی تباہ و برباد اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ سود خور انسان کو کبھی بھی عزت نہیں ملتی، کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سوتا۔ سود خور انسان جو دوسروں کو ٹینشن میں مبتلا رکھتا ہے، وہ خود بھی ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے پریشانی اور ٹینشن میں ہی گرفتار رہتا ہے۔ طرح طرح کی پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں اسے گھیر لیتی ہیں۔ فرمایا گیا، قیامت کے دن سود خور انسان ایسے اٹھیں گے جیسے ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں، یعنی کہ بدل دیے جائیں گے۔ ایک دفعہ ایک سود خور انسان سیڑھی سے نیچے گرا، منہ کے بل زمین پر گرا اور وہیں پر مر گیا۔ کئی روز تک بیٹا باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے باپ کو خواب میں دیکھا، دیکھ کر پوچھا، ابا کیسے ہیں؟ تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ سود خور ابا نے کہا، نہ پوچھو بیٹا، سیڑھی سے نیچے گرا تھا، بجائے زمین پر آنے کے سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک نیا مکان خرید رہا تھا، مکان کی تلاش میں تھا، اتنے میں ایک سود خور میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا، یہ مکان خرید لو، یہ بہت عمدہ مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، اچھا مکان ہے، میں آپ کا پڑوسی ہو جاؤں گا، اسی محلے میں رہنے والا ہوں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اے نادان، تو کہتا ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں، مجھے تو اس میں سارے کے سارے عیب ہی نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا، وہ کیسے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اس سے بڑا عیب کیا ہوگا کہ سود خور میرا پڑوسی ہے، اور جہاں تجھ جیسا پڑوسی ہو وہ مکان مفت میں بھی ملے پھر بھی مہنگا ہے۔ دوستو، اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں اعلیٰ مقام چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ رزق میں فراوانی ہو، تو سود کبھی نہ کھانا، سود کا کاروبار کبھی بھی نہ کرنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یعنی کہ حضرت علی نے فرمایا، دوسرا گناہ کسی مرد کی پرہیزگار عورت پر تہمت لگانا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی عورت پر تہمت نہ لگایا کرو، کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگایا کرو، اس سے پہلے کہ تیری بیٹی کے اوپر تہمت لگائی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کسی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے، حالانکہ وہ اچھی ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، جو شخص کسی اچھی عورت پر الزام یا تہمت لگاتا ہے، وہ دنیا و آخرت میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ دوستو، اگر تم کسی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، لیکن کسی کی بیٹی کے اوپر تہمت بھی نہ لگانا۔ وہ بوڑھا باپ جو اپنی بوڑھی کمر پر بوریاں لاد لاد کے دن رات محنت مزدوری مشقت کرتا رہا، دن رات اوور ٹائم لگا کر محنت مزدوری کر کے بوڑھی کمر پر بوریاں لاد لاد کر اس نے بیٹی کو پڑھا لکھا کر جوان کیا، محلے کے نوجوانوں نے اس غریب کی بیٹی کو قبول نہیں کیا،
تہمت لگا کر اس کو ٹھکرا دیا، شادی کرنا گوارا نہ کیا، صرف اس لیے ان کے پاس پیسے اور دہیج نہیں تھا۔ ایک تو تم نے نکاح نہیں کیا، دوسرا اس پر تہمت نہ لگاؤ۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا و آخرت میں تمہیں عزت ملے، مکان ملے، خوشحالی ملے، تو کسی نیک عورت پر تہمت نہ لگانا۔ تیسرا گناہ کسی کا مال ہڑپ کر جانا، خاص طور پر یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا۔ چوتھا گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنا ایک ایسا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر گناہ معاف کر دے گا، چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے گا، مگر یہ شرک والا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا معاف نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پانچواں خطرناک گناہ دوستوں کے دل کانوں سے سنیے گا۔ پانچواں گناہ کسی کے اوپر جادو کرنا۔ جادوگر شخص کا گھر کا کھانا حرام ہے، اس کے گھر کی ہر چیز حرام۔ جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، جو شخص کسی کو رسوا کرنے کے لیے اس پر جادو کرتا ہے، تکلیف ایک ایسی چیز ہے گھومتی پھرتی ہوئی آخرکار اس بندے تک پہنچ جاتی ہے جہاں سے یہ گئی تھی۔ جادوگر انسان یوں سمجھے کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ خدا را یہ خطرناک گناہ کبھی بھی نہ کرنا۔ فرمائے یہ 5 گناہ ایسے ہیں جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ دوستو اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کا کرم تمہارے اوپر برقرار رہے، اللہ کا خاص کرم تمہارے اوپر ہر وقت برقرار رہے، تو یہ 5 گناہ کبھی بھی نہ کرنا۔ ان 5 گناہوں سے پرہیز کرنا، بچے رہنا۔ ان حالاتوں میں دنیا میں بھی عزت ملے گی اور مکان ملے گا، تمہیں دنیا میں ہر مرتبہ بھی ملے گا، تمہیں دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو 5 گناہ ہیں، اس کے علاوہ بھی ہمیں ہر قدم پر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنا اور سوچ سمجھ کر اپنی زندگی گزارنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمارا قدم ایسا اٹھ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائے، تو ہماری زندگی میں جتنے بھی ہم نے نیک کام کیے ہوتے ہیں سب پر پانی پھر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں، راہ راست پر رہیں، صراط مستقیم پر چلتے رہیں، سیدھے راستے پر رہیں، اور موت تو ہر انسان کو آنا ہے۔ جب ہماری موت کا وقت قریب آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھ گناہگار سے اس ویڈیو میں کسی بھی طرح کی کوئی غلطی خامی ہو اللہ معاف فرمائے، اور ہاں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔